معظم مکرم محتشم علماء اہل سنت محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین مدرسہ، معاونین مدرسہ، محبین مدرسہ، جنہوں نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے اس ادارے کو اس مقام تک پہنچایا کہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے جشن قرآن کی ایک عظیم محفل سجی ہوئی ہے۔ اللہ کریم ہر مخلص کو، جو اس ادارے کا مخلص اور جو اس ادارے سے محبت کرنے والا ہو، سب کو تاجدار بغداد کے خزانوں کی خیرات فرما، اور یقیناً تعریف کے لائق ہیں حضرت علامہ مولانا افراز عالم صاحب قبلہ اور ان کے ہم نوا، ان کے ساتھی، ان کے وہ احباب جو اس ادارے میں ان کے شانہ بشانہ بچوں کو پڑھانے میں کوشاں ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا رفیق عالم صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ادارے سے آنے والے دور میں مولا کریم ہر گھر قرآن کی روشنی عطا فرمائے۔ خیریت ہے نا سارے لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ پیچھے والے لوگوں کو شاید سردی لگی ہے۔ ابھی بھائی نقیب اہل سنت حضرت مولانا نفیس صاحب نے ایک بات کہی تھی نا، اگر عشق رسول ہو سینے میں تو پھر سردی نہیں لگتی۔ تو میں سوچ رہا تھا شاید یہ یہیں تک ہے یا تھوڑا سا آگے تک بھی ہے۔ اگر آگے تک بھی ہے تو پھر آپ بتائیے نا، آپ کو سردی تو نہیں لگ رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں اللہ انہیں آج کی رات کے سچے بغداد کے راستے مصطفیٰ کا مدینہ بھی کر دے۔ ماشاءاللہ لوگ بڑے چالاک ہیں، دعا کے بعد ہاتھ اٹھائیں۔ کوئی بات نہیں ہے، دیر ہے درست ہے، مسئلہ کوئی نہیں بنتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، رات کے 12:30 بجنے کو ہیں، لیکن شکر ہے ابھی کسی کے چہرے پہ 12 نہیں بجے، اور کبھی سنیوں کے چہروں پہ 12 بجتے بھی نہیں۔
سمجھ رہے ہیں؟ بجتے بھی نہیں ہیں، 12 ان کے بجتے ہیں جو وہ ہیں، 2 سے گنا مت کر دیں گا، سمجھ جائیں گے۔ اللہ سلامت رکھے ہماری قوم کو۔ اور میری نظروں کے سامنے اکثر چہرے ایسے ہیں جن کے بال کالے ہیں، بہت کم چہرے ایسے ہیں جن کے بال سفید ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جوان دین سے دور ہو رہے ہیں۔ علامہ شاہ نواز اظہری صاحب قبلہ، جوان دین سے دور نہیں ہو رہا ہے۔ اس محفل کو دیکھو تو لگ رہا ہے کہ جوان حضور کے اندر عیب جانے لگا۔ اور میں کئی بار لوگوں کو سنتا ہوں، کہتے ہیں بھائی یہاں ناچنے کی محفل ہوتی تو جوان کھڑے ہوتے، میں کہتا ہوں لاؤ، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہاں پہ 100 کھڑے کر لو، حضور کے محفل کے 5 غلام کافی ہیں۔ دعوے کے ساتھ ناچ کی محفل کے 100 بندے اور حضور کی محفل کے 5 بندے کھڑے کر کے دیکھ، اور پھر آواز نکلوا، نعرہ حیدری کا نعرہ لگائیں گے تو 100 کے کلیجوں میں پانی آتا۔ یہ کبھی مت کہنا کہ یہاں ناچ والے زیادہ ہیں۔ ہم تو دعوے کے ساتھ کہتے ہیں لو بھائی جنہیں ڈانس کی محفلیں پسند ہے آؤ حضور کی محفل میں آ کے دیکھو۔ آج قرآن کا جشن ہو رہا ہے، آج قرآن کا جشن ہے۔ یہ 3 بچے حافظ قرآن بنے ہیں۔ ہاں آج قرآن کا جشن ہے، اس جشن میں آ کے بیٹھو۔ 12 نہیں، اگر 5 بھی بج گئے، صبح کو جب چہرے لوگ دیکھیں گے تو چہروں کی رنگت بتا دے گی، اور کہیں گے یار سچ بتا کون سی کریم چہرے پہ لگائی ہے، تیرا چہرہ بڑا نورانی ہو رہا ہے۔ اور کسی ناچ والی محفل سے آنے والے بندے کو دیکھنا ایسے لگتا ہے جسے 70 جوتے کھا کے آ رہا ہے۔ یہ کھلا کرم ہے رکھائی محفل، اور میں انہیں بھی دعوت فکر دیتا ہوں جو کہتے ہیں جلسوں میں کیا رکھا ہے، آ ذرا قریب آ کے تو دیکھ جلسوں میں کیا رکھا ہے۔ یہ پردیس میں کام کرنے والے لوگ، یہ بزنس کرنے والے لوگ، یہ فیکٹریوں میں جانے والے لوگ، یہ اپنی ڈیوٹیاں کرنے والے لوگ پتہ مدرسے میں کب جاتے، کون سا ٹائم انہیں مدرسے میں جانے کا ملتا، جب ان کے لیے وقت نہ تھا تب ہمارے علماء نے ان مدرسوں ان جلسوں کا انعقاد کیا تاکہ جو ادارے نہ جا سکے وہ جلسے میں آ کے بیٹھے، تاکہ انہیں یہ پتا چلے جیسے نبی چلتے تھے ویسے ہمیں چل کے دکھانا ہے، جیسے مصطفیٰ بولتے تھے ویسے ہمیں چل کے سکھانا ہے۔ جلسوں کی مخالفت کرنے والوں اپنی زبانوں کو لگام دو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر ٹوپیاں سروں پہ ہیں تو جلسوں کی دین ہے، چہروں پہ تاڑیاں ہیں تو جلسوں کی دین ہے۔ اگر جلسے نہ ہوتے تو آج کوئی جنازہ پڑھانے والا نصیب نہ ہو۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ بھائی مجھے غیروں سے شکوا نہیں جتنی شکایت اپنوں سے۔ میرا غیروں نے کچھ نہیں بگاڑا، ہاں اگر دل توڑا گیا تو اپنوں نے، دل توڑا گیا تو اپنوں نے۔ لوگ کہتے ہیں کون سی کتاب سے تقریر کرتا ہے، میں کہتا ہوں قسم خدا کی تو کتاب کی بات کرتا ہے، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہرے پہ لکھا ہوتا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہو کہاں سے بولتے ہیں۔ کل ایک فون آیا مجھ سے، بندہ کہنے لگا جناب ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے، میں نے کہا بتا۔ کہنے لگا امام نے صدری کے بٹن کھول کے نماز پڑھائی ہے، ہو جائے گی نماز؟ میں نے کہا ہو جائے گی، البتہ مکروہ تنزیہی ہے۔ میں نے یہ بات کہی تو کہنے لگا جی یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہو گئی نماز، باقی نہ پوچھ کچھ بھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی مگر مجھے تو کراہت ہو گئی۔ میں نے کہا پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگا یہ ایسے ایسے آتے کیوں نہ نماز پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا حیا کر، زبان سنبھال کے بات کر، تو جس کے بارے میں بول رہا ہے تیرے باپ کا نوکر نہیں ہے، تیرے دادا کا نوکر نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا نوکر ہے۔ تو کہتا کہاں سے آیا ہے مجھے بتا تو سکی، تو کہتا کراہت گزری ہے اس لیے میں اس کو نکالوں گا، اور تیری اوقات کیا ہے تو نکال سکے؟ مسجد کے مصلی کو کوئی سیٹ آباد نہیں کرتا، مسجدوں کو مدینے والے مصطفیٰ آباد کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت دو عالم کانفرنس، مدرسہ دارالعلوم مجاہد ملت۔ انہی تانوں کو دیکھ کے ہم نے بچوں کو حافظ بنانا بند کر دیا۔ کہیں جائے گا مسجد میں تو کوئی کہے گا نکالو، کوئی کہے گا بھگاؤ۔ اور خدا کے واسطے میں ایک مشورہ دے کے جانا چاہتا ہوں، یاد رکھنا مر جانا کسی عالم سے نفرت نہ کرنا۔ تجربہ ہے میرا
جس نے علماء کی مخالفت کی ہے نہ ان کی دنیا اچھی ہوئی ہے نہ ان کی آخرت اچھی ہوئی ہے، اور ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ مجھے بتا، لوگ کہتے ہیں آج وائس منسٹر جو اس کا اترادھیکاری ہے وہ آیا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی پاور والا ہے، وہ پاور والا ہے، کتنی پاور ہے کا اتر پردیش میں اس کی چلتی ہے، اس سے اتنا ڈرتے ہو جس کی اتر پردیش میں چلتی ہے، اس سے کیوں نہیں ڈرتے جس کی ساری کائنات میں چلتی ہے؟ کیوں نہیں ڈرتے اس سے؟ جس کے جی میں چاہا جو چاہا بول دیا، جس کے دل میں آیا جو چاہا کہہ دیا، تو بھائی زبان کو لگام دو، کبھی کسی قرآن والے سے نہ الجھ جانا، یاد رکھنا اگر کسی امام کی بد دعا لگ گئی نا تو امام تو چپ کر کے چلا جائے گا لیکن اس کا نبی چپ نہیں رہے گا، یہ خیال رکھنا میری بات کا، ہمارے آقا چپ نہیں رہیں گے، آج حالات ہمارے بگڑتے جا رہے ہیں، بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے حالات، تو ہمیں اپنوں کے حالات آپ دیکھو، لاک ڈاؤن ہوا حضرت، یہ تکلیفیں ہوتی ہیں، لاک ڈاؤن ہوا تو لاک ڈاؤن میں کچھ ایسے بھی قرآن والے لوگ تھے جو چھپ کے پڑھا رہے تھے، ہماری کلمہ پڑھنے والے بھائیوں نے چپکے سے فون کر کے یہ خبر دی کہ یہاں مدرسہ چل رہا ہے اور پولیس اٹھا کے لے گئی، تجھے کیا لگتا ہے تجھے 500 روپے کی دلالی مل گئی تیرے بچے پل جائیں گے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اگر حضور نے قبر میں منہ پھیر لیا تو کون بچا لے آئے گا؟ کتنے دن کی زندگی ہے؟ 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال 200 سال؟ مرے گا کہ نہیں؟ بولو، مرنا ہے نا، مرنا ہر حال میں ہے، 100 سال جی جاؤ تب بھی مرو گے، 1000 سال جی جاؤ تب بھی مرو گے، مگر یاد رکھنا اللہ قیامت میں ایک ایک بندے سے حساب لے گا، پوچھے گا زندگی کہاں گزری ہے، جس کی چائے کے پٹے پہ بیٹھ کر کے چغلی میں زندگی گزری ہے وہ اپنے حساب کے بارے میں سوچے، جو چرائے پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا نہیں جی یہ مولوی چندہ کر کے کھایا کرتا ہے وہ اپنا حساب لگائے، جو کہتا میں مولوی کو ایک آنکھ دیکھنا نہیں چاہتا وہ اپنا حساب لگائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قرآن پڑھنے والوں کو بھی، قرآن پڑھانے والوں کو بھی، اور یار نصیب والے ہو، خدا پوچھے گا زندگی کہاں گزری، کہہ دیں گے 55 تو قرآن پڑھنے میں گزرا تھا، باقی زندگی قرآن پڑھانے میں گزرا۔ نعرہ تکبیر، سارا بندہ ہاتھ اٹھا کر جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ سلام کرتا ہوں علماؤں کو جنہوں نے ان بیٹوں کو دودھ پلایا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس باپ کو جس نے اپنی حلال کمائی کھلا کے بچوں کو یہاں تک پہنچایا، واقعی مبارکباد کے لائق ہو، یہ تو تمہارے بچے ہیں اپنے، تمہیں پتا ہے جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں اللہ کی قسم ان کی عزتوں کا لوگ اندازہ نہ لگا سکے، قرآن کی خدمت کرنے والے۔ اور بستی والوں، کیا نام ہے اس بستی کا؟ بریاری، بریاری کے لوگوں نصیب والے ہو، تمہارے گاؤں میں مصطفیٰ کا گھر بنا ہوا، مصطفیٰ کا گھر بنا ہوا ہے، اور کتنی عزت و اعلیٰ گھر ہے یہ، سوچ بھی نہیں سکتے۔ کچھ دن پہلے زلزلہ آیا، ایک علاقے سے زلزلہ گزرا نا، شہر کے شہر تباہ ہو گئے، لیکن ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس میں ایک چھت بھی نہ گری، زلزلہ دائیں بائیں سے نکل گیا، زمینیں پھٹی، روڈ پھٹے، گاڑیاں گئی، لیکن اس گاؤں کی چھت بھی نہیں گری۔ جب غور کیا لوگوں نے دیکھا اس گاؤں میں مدرسہ موجود تھا، زندہ باد، مدرسہ موجود تھا۔ پتا چلا جہاں مدرسے ہوتے ہیں وہاں زلزلے، سارے بولے زلزلے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کسی گاؤں میں بے روزگاری ہو مدرسہ کھول لو، کھولو مدرسہ، پھر دیکھ اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے، اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے۔ وہ باورچی تھا مدرسے کا، باورچی سمجھتے ہیں نا، اس کی چھٹی کیا تھی، خادم تھا، وہ بچوں کے لیے سبزی لے کے آیا کرتا تھا بازار سے، اس مدرسے میں بچوں کے کھانے کا انتظام ہے، سبزی لایا کرتا تھا، تو مدرسے کے بچے تھوڑے سے شاطر ہوتے ہیں، اسے دیکھ کے نا اس کے بوریاں دیکھتے تھے نا اس کے کندھے پہ وہ والی سبزی والی، بچوں کے لیے تھوڑا تو آتا نہیں ہے، لوگ بڑی آسانی سے مدرسے چلانے والوں کو گالیاں دے دیتے، لو جی یہ کھا رہا ہے پی رہا ہے، بھائی تیرے گھر کے اندر 5 ممبر ہیں، اس سے گھر چلانے میں تیری جیب نکل گئی، اس سے پوچھ جو 35 بچوں کو پڑھا رہا ہے، اس سے پوچھ جو 50 بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کھانا بھی کھلانا ہے، پڑھانے والوں کی تنخواہیں بھی دینی ہے، کتنی محنت ہوتی ہے۔ مجھے ایک قاری صاحب ملے، انہوں نے مجھے بلایا، میں چلا گیا، انہوں نے بتایا حضرت جی میں
وہ ہوں کہ جس نے اپنے گھر کی بھینس بیچ کر کے میں نے مدرسوں کی تنخواہیں دی ہے. یہ ہیں قرآن والے. وہ مجھے گھر لے کے گیا, اس نے کہا آج تک میرے دروازے میں کیواڑ نہیں لگا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جو کچھ اکٹھا ہوتا ہے میں حضور کے قرآن پڑھنے والوں پر لٹا دیتا ہوں. گاؤں والے کھانا نہیں کھلاتے, میں اپنے گھر کھانا کھلاتا ہوں. اپنے گھروں میں جو کھانے کے لیے دیتے نا وہ تو بڑے نصیب والے ہیں. ہوتا نا سبزی بھر کے لاتا, بچے کہتے تھے لو وہ ہمارا گدھا آ گیا ہے. کیا کہتے تھے؟ گدھا سمجھتے ہیں نا آپ لوگ جی. اگر علاقہ یہ تعلیمی علاقہ, مجھے اکرم بھائی نے بتایا ہمارے یہاں لوگ پڑھتے ہیں, مجھے نہیں پتا اس میں پڑھتے ہیں کہ یہ سر ہلا کے جواب دیتے ہیں. گدھا جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں, تو منہ سے بولیں اگر میں کچھ پوچھوں تو گردن نہ ہلائیں. گردن ہلانا یہ تو ان کا کام ہے جن کی زبان نہیں ہوتی ہے. جنہیں زبان دی ان کا کام زبان ہلانا ہے. گدھا دیکھا ہے نا, تو بچے کہنے لگے یہ گدھا گیا. ایک دن, دو دن, تین دن, 4 دن, ایک دن موڈ خراب ہو گیا بڑے میاں کا. کہنے لگے لو جی میں سبزی لاتا ہوں, میں بازار کر کے لاتا ہوں, ان کے لیے سبزیاں میں ڈھوں, کھانے کا سامان میں لاؤں, ان کے اٹھنے سے پہلے بازار میں جاتا ہوں, ان کے کھانے کا انتظار میں کرتا ہوں, یہ مجھے گدھا کہتے ہیں. یہ کہہ کے اس نے کہا آج کے بعد میں کام کرنے نہیں آؤں گا. غصے سے نکل گیا. لیکن صبح دیکھا اگلے دن دوڑا چلا آیا, کسی بچے کی جوتی اٹھا رہا ہے, کسی کے کپڑے اٹھا رہا ہے, کسی سے معافی مانگ رہا ہے. بچوں نے کہا یار بتا تو صحیح, کل تو روٹ کے گیا تھا, آج کیوں آ گیا؟ اس نے کہا رات آنکھ لگی ہے تو کیا دیکھتا ہوں, میدان قیامت ہے, میدان محشر ہے, جنت کی طرف لوگ جا رہے ہیں, کم میرا بھی حساب ہو چکا ہے, لیکن میں دوزخ کی طرف جا رہا تھا. لیکن یہ قرآن والے جنت کی طرف جانے لگے. رب نے کہا جاؤ قرآن والوں جنت کی طرف چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا تھا مالک اکیلے نہیں جائیں گے, کہا پھر اپنے گدھے کو ساتھ لے کر کے جائیں گے. کہا جب تک گدھا نہیں جائے گا ہم نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا جو چاہو کہہ دو, لیکن اپنی نوکری سے مجھے دور مت کر دینا. جو ہے آپ لوگوں کی یہ ہے قرآن, اور یہ ہے قرآن والے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے گھر کے اٹھا کے آگے کا کھانا حضور کے گھر کے لیے بھیج دیا. اللہ ان گھروں کو سلامت رکھے, ان گھروں کو سلامت رکھے. جس کے گھر میں برکت نہ ہو نا, تو میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں. یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تعویذ کا منکر ہوں. بے شک برکت ہے تعویذوں میں, لیکن اس سے بڑا وظیفہ بتا دوں. اگر روزی میں دقت ہو رہی ہو نا, مدرسے آنا, مولانا افراز عالم صاحب سے آ کے کہنا جناب ایک طالب علم میرے ساتھ بھیج دو. کیا کرنا ہے؟ اپنے کھانے میں اس کا حصہ شامل کرنا ہے, بس اتنا کہہ دینا. اسے بلا کے لے جا اور یار کھلا. اللہ کی قسم ہاتھ اس کے ہوں گے رحمت خدا کیوں کرنی شروع ہو جائے, رحمت خدا کیوں کرنی شروع ہو جائے. یہ عظمت ہے قرآن والوں کی, یہ شان ہے قرآن والوں کی. تمہیں پتا ہے کتنی شان والے ہیں قرآن والے. آؤ میں بات بتا کے آگے بات بڑھاؤں. اللہ اکبر. ذرا کہہ دیں سارے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ناراض ہو کے تو نہیں بیٹھے؟ ہاں شاید کر بھی لگے کچھ لوگوں کو بات. اکثر مدرسے والوں سے حساب وہی مانگتے ہیں جو روپیے دیتے ہی نہیں. میں دے دوں گا 100 روپے. مولانا افراز سے کہو کہ 2 مہینے کا حساب دیں. ایک صاحب کہنے لگے حضرت میں پریشان ہوں, مدرسہ بند کرنے والا ہوں. کیا ہوا؟ بولے کہ میرے گاؤں میں ایک پیسے والا ہے نا, وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں 5000 دوں گا, مولانا سے کہو 2 سال کا حساب دے. مولانا سے کہیے, میں نے کہا تو اس سے اتنا کہہ دینا حساب میں دوں گا, لیکن جتنا آج تک خرچ ہوا اگر اتنا پھر سے تو دوبارہ دے تو میں حساب دینے تیار. تو کبھی ان سے حساب مانگتے ہیں ہم لوگ. اللہ اکبر. یہ حساب نہ لگایا کرو. اور ہمارا مزاج کتنا غلط ہے. قرآن کیسے پڑھتے ہیں بچے, یہ کبھی مدرسے والوں سے پوچھو. کیسے مدرسین کی تنخواہ دی جاتی ہے, یہ مدرسے والوں سے پوچھو. لاک ڈاؤن ہوا, لوگوں نے پوری مکاری دی. بزنس مینوں کا بزنس بند تھا, سروس مینوں کی سروس بند تھی. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, کسانوں کی کھیتی بند تھی؟ بولو. نہیں. مودی نے گاؤں چرائے؟ تمہاری فصل میں کوئی پولیس والا لے کے گیا ہو کھیڑ کے؟ کچھ نہیں کیا نا. لیکن جب یہ مدرسے والے گئے کہ بھائی اس بار زکات, کہتے جی اب تو لاک ڈاؤن. یہ حالات ہے ہماری قوم کے. لاک ڈاؤن کا پورا فرق تیری فصل پہ پڑا. شرم آنی چاہیے ہمیں.
آج پوری دنیا مٹانے پہ لگی ہے مدرسوں کو. یہ سروے وہ سروے, ایسا کرو ویسا کرو تاکہ کسی بہانے سے بند ہو جائے. تمہارے دماغ میں آج تک بات نہیں آئی, تمہیں کیلکولیٹر کرنا تو آ گیا, پیسوں کا حساب جوڑ لیتے ہو, رتی کو پائی میں, پائی کو کلوٹے میں, روپے کو سینکڑوں ہزاروں میں تم نے بدلا, لیکن تمہاری سمجھ میں اتنا نہیں آیا. تمہیں پتا ہے پہلے قوم کے نیتا تباہ کیے گئے تاکہ یہ قوم اپاہج ہو جائے, پھر اس قوم کے بزنس بند کیے گئے تاکہ یہ قوم روڈ پہ آ جائے, اس کے بعد مدرسوں کو ٹارگیٹ کیا گیا تاکہ یہ قوم گونگی ہو جائے, پھر اس کے علماء کو اریسٹ کیا گیا تاکہ یہ قوم لاوارث ہو جائے. اگر اب بھی نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کسی کو مدد دینی ہے تو دے اور نہ دینی ہو تو نہ دے. کان کھول کے سن لے, یہ مدرسے تیرے کرم پہ نہیں, یہ مدرسے مدینے والے کے کرم. زندہ باد اللہ. ہاں, اگر کسی کو یہ لگتا ہو کہ مدرسہ ہم چلاتے تو تیری اوقات کا تو مدرسہ چلا سکے. تو اپنا گھر چلاتا ہے, حضور اپنا گھر چلاتے, اپنا گھر چلاتے. اور یاد رکھو, اگر کوئی کہ چندہ میں نے دیا تو کبھی یہ مت کہنا میں نے دیا. گھر ان کا تو انتظام بھی ان کا ہے, گھر ان کا تو انتظام بھی ان کا ہے. تقریر تو کرنے دو, مجھے فرمائش آ گئی, کئی ساری فرمائشیں مجھ تک آ چکی ہیں. مجھے تھوڑی سی ذرا بات کرنے دیں, میں فرمائش بعد میں پوری کر دوں گا. چلیں آگے. یہ کڑوی سچائی اور میرا اپنا اصول ہے, میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. اگر کسی کو لگتا ہے میں دے رہا ہوں, یہ ہماری قوم کی غفلت نہیں ہے, مجھے سچ بتا, اگر یہ مدرسے بند ہو جائیں تو تمہارے کانوں میں اذان کون پڑھے گا؟ مل جائے گا کوئی اذان پڑھنے والا؟ اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو جنازے کون پڑھائے گا؟ یہ جنازے پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا. آج بندہ کہہ دیتا کہ یہ بند کراؤ مدرسہ. اتنے کیسی لوگ باتیں کر جاتے. مدرسوں کے تعلق سے شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. یہ مدرسہ ہماری بقا کی ضمانت ہے. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو آج ہمارا وجود نہیں ہوتا. آج زمین پر جو مذہب اسلام کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں نا, سب سے بڑا پرچم یہ ادارے اٹھائے ہوئے ہیں, اور انہی پہ سب کی نظر ہے. لیکن بھلے ہی سب کی نظر ہو, مگر اس پہ مدینے والے مصطفیٰ کی بھی نظر ہے. اور جس پہ حضور کی نظر پڑ جائے وہ مٹا نہیں کرتے. یہ دنیا جان لے. میں ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے, حضور کی نظر سے بتا دوں ادارے کے لیے. ماشاءاللہ یہ لین دین کا سلسلہ انشاءاللہ بعد میں رکھیں, میں تھوڑی سی گفتگو کر لوں. کیا نام ہے بھائی کا؟ ویلکم فٹ ویئر کی جانب سے 500 روپے ادارے کے لیے پیش کیے گئے. لیکن یہ 500 والے بھائی دے کے گھر تو نہیں جائیں گے. کہاں ہیں کون سے والے بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو ذرا. ماشاءاللہ بھائی دیکھ تقریر سن کے جانا, اللہ سلامت رکھے. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جلسوں پہ مدرسوں پہ حضور کی, سارے بولے حضور کی, حضور کی. ابھی مزہ نہیں آیا حضور کی. یہ پیچھے والے لوگ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ روٹی کھا کے نہیں آئے گھر سے؟ آئے ہیں تو یہ کہنے کے لیے کہ آئے ہیں تو آواز ہے حضور کی نظر ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گئے. اس نے کہا کہ عنایت پہ میرے حضور کی نظر کیا ہے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ گزر کے جا رہا, میرے حضور نے پکڑ لیا, کہنے لگے اکرمہ تجھے بڑا حسین رب نے بنایا ہے, ایسا کر میرا کلمہ پڑھ لے, میں تجھے جنت کا وارث بنا دوں گا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے خدا نے جسے مالک بنایا. کوئی نہیں کہہ سکتا. کہنے لگے میرا کلمہ پڑھ, میں تجھے جنت کا وارث بنا دوں گا. اس نے چہرہ دیکھا, کہنے لگا نہیں جی, میرا باپ کہہ کے مرا تھا ابو جہل, مر جانا کبھی محمد کا کلمہ نہ پڑھنا. اس نے اتنی بات کہی اور دوڑ لگا دی. لیکن نظر مصطفیٰ بھی کام کر گئی, نظر مصطفیٰ بھی کام کر گئی. دل کہہ رہا تھا پڑھ لے, عقل کہہ رہی تھی, باپ نے منع کیا. اسی کشمکش میں اکرمہ نے دوڑ لگائی, اپنے بت خانے کی طرف گیا جن کی زندگی پر عبادت کرتا رہا. جا کے کہنے لگا میرے معبودو مجھے بچا لو, مجھ پر نظر محمد کی پڑ گئی ہے. جیسی لفظ محمد آیا بت منہ کے بل گرے. کہنے لگا اکرمہ تجھے اب کوئی نہیں بچا سکتا ہے, تجھ پہ محمد کی نظر پڑ گئی. ان کی
کی نظر پڑ گئی ہے، اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے دیکھا یار ان کی عبادت کرتا رہا، پھر بھی انکار کر رہے ہیں، اب جاؤں تو کہاں جاؤں، بتوں کے بل گرے ہیں، اکرمہ تلاش کر رہے ہیں، بچنے کا راستہ کہاں ہے؟ آخری صورت یہ رہ گئی جب خداؤں نے ساتھ چھوڑ دیا، اب راستہ یہ ہے کہ اب مجھے ڈوب کے جان دے دینی ہے۔ دوڑ لگائی ہے، ٹیلے پہ چڑھے، ٹیلے کے بغل میں نہر بہ رہی تھی، دریا میں چھلانگ لگائی، موجوں نے اٹھا کے کنارے پہ رکھ دیا، سوچا شاید اتفاق ہوگا، پھر چھلانگ لگائی ہے، پھر اٹھا کے کنارے پہ رکھا، سوچا پھر اتفاق ہوگا، تیسری مرتبہ چھلانگ لگائی، پھر موجوں نے اٹھایا، کنارے پہ رکھ دیا، کہنے لگے دریا بتا تو صحیح، میں ڈوبنا چاہتا ہوں، تو مجھے مارتا کیوں نہیں؟ دریا نے کہا تھا تجھے مار کون سکتا ہے؟ جس پہ محمد کی نظر پڑ گئی ہے وہ بتا تو صحیح، جن پہ نظر پڑ جائے اگر وہ زندہ رہتے ہیں تو جن پہ آقا ہاتھ لگا دے ان کو دنیا کیسے مٹا سکتا؟ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مدرسہ دارالعلوم مجاہد ملت۔ یاد رکھنا مدرسوں پہ نظر ہے، میرے سرکار کی وہ گھر ہے حضور کا۔ اتنے لوگوں میں کوئی ہے جو کہتے میں نے طالب علم کو کھانا کھلایا تھا؟ ہے نا لوگ اس میں ایسے بھی؟ اللہ کرے اس سال نہ ہو تو اگلے سال ہر ہاتھ اٹھ جانا چاہیے، ہر ہاتھ اٹھ جانا چاہیے۔ کیا مسئلہ ہے؟ حالات آپ دیکھیں، لوگوں نے کہہ دیا جی اس سال لاک ڈاؤن تھا، سندہ نہیں دیں گے۔ تمہیں پتہ ہے کتنے ایسے مجاہد بھی ہیں میری نظر میں جنہوں نے بنا تنخواہ کے پڑھایا ہے لاک ڈاؤن میں، بنا تنخواہ کے پڑھایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی سب جنت میں جائیں گے، مجھے بتا خدا نہیں دیکھ رہا ہی؟ ایک تو وہ ہے جس نے حرام حلال کچھ نہ دیکھا اور گھر میں پڑا رہا، اور ایک وہ ہے جس نے سب کچھ داؤ پہ لگا کے حضور کا قرآن پڑھایا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ برابر کھڑے ہوں گے قیامت میں؟ ایک وہ جو قرآن کے لیے تن من کی بازی لگا گیا، اور ایک وہ جو تکیہ لگا کے سوتا رکھا۔ کب تک اپنے آپ سے جھوٹ بولو گے؟ کب تک دھوکہ دو گے اپنے آپ کو؟ جنت کا حقدار وہی ہے جو مصطفیٰ کی نظروں میں پیارا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اپنے آپ سے جھوٹ نہ بول، اللہ قیامت میں پوچھے گا نہیں میرے قرآن والے بھوکے سوتے رہے تو مکھن پراٹھے کھا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے باتیں کرتا رہا؟ جواب ہے کوئی؟ خیال کیا کرو، لوگ کہتے ہیں یہ جا رہے زکات کھانے والے، یہ زکات نہیں، یہ امت کو بچانے والے لوگ ہیں۔ سوچ بھی نہیں سکتے کون سا گناہ ایسا جو زمین پہ نہیں ہو رہا؟ بتاؤ، پہلی امتوں میں ایک گناہ ہوتا تھا اللہ پتھر گرا دیتا تھا، زمینیں بھاری، چہرے بگاڑے، لیکن آج تک چہرہ ہمارا نہیں بگڑا۔ آج بھی مشیت کا نقیب کہتا ہے ہم تمہارا نہیں، ہم تو محبوب کا چہرہ دیکھ کے معاف کر دیں، ہمیں تو بخشے ہی حضور کے چہرے پہ جا رہے ہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں حیا تک نہیں آتی، ہماری زندگی کدھر گزر رہی ہے؟ یہ جا رہے ہیں زکات کھانے والے، خدا کی قسم انہیں زکات کھانے والے نہ کہو۔ صحیح بات یہ کہ سب سے پہلے قرآن والوں کو ہم نے ذلیل کیا، ہم خود ذلیل کرتے ہیں۔ کیسے؟ ضروری نہیں ہے کسی کے جوتا مارو تب ذلیل ہوگا، کسی کو تھپڑ مارو تب ذلیل ہوگا۔ کب ذلیل کیا؟ تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوا، تو نے ولیمے کے اندر سب کی دعوت پہلے کرائی، بعد میں خیال آیا چلو مدرسے والوں کی بھی دعوت کراتے، کرا دی دعوت، پھر اس کے بعد بھول جایا کرتے ہو کھانا کھلانا ہے کہ نہیں کھانا ہے۔ بچے شام تک فاقے سے رہ گئے، تیرے دروازے پہ امیر غریب سب کھا کے چلے گئے، لیکن طالب علموں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، تمہیں حیا تک نہیں آتی ہے۔ یہ سب سے پہلے کب یاد آتے ہیں؟ جب باپ کا تیجا ہوتا ہے تب قرآن والے یاد آتے ہیں، جب ماں کا 45واں آتا ہے تب قرآن والے یاد آتے ہیں، 20ویں کی بات ہمیں قرآن والے یاد آتے ہیں۔ سب سے پہلے 20ویں میں ان کے لیے کپڑا بچھایا جاتا ہے تو 40ویں میں بچھانے والوں، 10ویں میں بچھانے والوں ولیمے میں کیوں بھول جایا کرتے ہو؟ کیا ان کی شان وہاں نظر نہیں آتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں امام صاحب آئیے فاتحہ پڑھ دیجیے، کھانا شروع ہونے والا ہے، تو امام صاحب کی فاتحہ سے کھانا تیرا شروع ہو رہا ہے، پھر کہتا برکت نہیں رہی۔ مجھے بتا تو صحیح جو فاتحہ پڑھنے آیا تھا وہ بھی اسی جماعت سے تھا جس جماعت کو تم نے نظر انداز کیا، تم نے ٹیبلیں لگائی، کہتے اس پہ وی آئی پی آ کر کے بیٹھے گا۔ کون ہے وی آئی پی؟ کا جس کا 16,000 کا چشمہ ہوگا وہ وی آئی پی ہے، جس کے 8,000 کے جوتے ہوں گے وہ وی آئی پی ہے، جس کا 26,000 کا کوٹ ہوگا وہ وی آئی پی ہے، جس کے کپڑے دیکھ کر کے لوگ راستہ چھوڑ دیں وہ وی آئی پی ہے۔ تو نے ان کے لیے ٹیبل لگایا، اور یہ وی آئی پی یہ نہیں ہے جنہیں تو وی آئی پی سمجھتا ہے، وی آئی پی وہ ہے جنہیں مصطفیٰ نے وی آئی پی کہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرماتے ہیں وی آئی پی وہ نہیں جو کوٹ والا ہے، وی آئی پی وہ ہے جو مصطفیٰ کے قرآن والا ہے۔ زندہ
اللہ